السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لكم لا ترجون لله وقارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا زدنا علما۔ بہت شکریہ سارے جو انتظامیہ ہیں دعوت دینے کا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور یہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور مجھے پتہ چلا آپ او لیولز اے لیولز کے بچے ہو، ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے جاگ رہے ہیں کہ سو رہا ہے کوئی؟ پردے کے پیچھے لوگ سو رہے ہیں، میرے سامنے تو بچے نہیں سو سکتے، لیکن پردے کے پیچھے اب کسی کے سونے نہ سونے کی گارنٹی میری نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ٹیچرز بیٹھی ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے میک شور کریں کہ بچے سوئے نہ۔ کچھ بچوں کو کھلی آنکھوں سے سونے کی عادت ہوتی ہے نا، سوتے ہیں نا کھلی آنکھیں کھول کے، سر بھی ہلاتے ہیں ایسے ایسے کر کے، لیکن سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھیں کیا بات کی تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ 420 ہیں بچے سارے، اگر 420 ہو بچے تو استاد کو ہونا چاہیے 840، ہے نا؟ جاگ گئے سارے کے سارے؟ چلو اچھی بات۔ بہت قیمتی ہو آپ سارے بچے، میں نے یہ بات کی تھی۔ کیوں قیمتی ہو پتہ ہے کچھ؟ کسی کو پتہ ہے کہ آپ قیمتی کیوں ہو بچوں؟ کسی کو نہیں پتہ؟ نہیں پتہ؟ اس لیے قیمتی ہو کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہو، فیوچر ہو۔ یہ سفید بال نظر آ رہے ہیں آپ کو داڑھی میں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں تو چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ اللہ کے پاس۔ تو میں تو چلا جاؤں گا، یا آپ کے اساتذہ بھی چلے جائیں گے، جتنی مرضی رنگ لینا ہم داڑھی چھپا تو نہیں سکتے نا اپنے آپ کو، تو ہمارا تو جانے کا وقت قریب ہے۔ آپ لوگوں کا فیوچر ہے، مستقبل آپ لوگوں کا ہے، اس لیے آپ لوگ بہت قیمتی ہیں، بچے بھی بچیاں بھی بہت قیمتی ہو آپ لوگ۔ لیکن ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، بچے سن رہے میری بات؟ سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے سونے کی۔ وہ بچے چھوٹے چھوٹے چھپے ہوئے ہیں پیچھے، چھوٹے بچوں کو آگے بٹھانا چاہیے تھا، قد میں چھوٹے ہیں، یعنی پیچھے چھپ جاتے ہیں، بڑے بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، ڈائمنڈ کی جتنی بھی چمک ہو، لیکن اگر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں تو اس کی جو چمک ہے، گلٹر ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب لوگ اتنے قیمتی ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ قیمتی ہو، اس لیے کیونکہ اس چمک پہ، اس گلٹر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، صرف اس مٹی کو اتارنے کی دیر ہے بس، اور آپ کی گلٹر، آپ کی چمک نظر آئے گی۔ بچوں باتیں نہیں کرو پلیز، دیکھو میں اتنی دور سے آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں نا، اصولاً تو مجھے کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے بٹھا دیا ہے،
تو اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو آپ سو جائیں گے، میں کھڑا ہوں گا تو آپ کم از کم جائیں گے تو صحیح، لیکن چلے میں احترام کرتا ہوں یہاں کے نظام کا، ورنہ میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں ہر جگہ۔ تو اس اپنی قدر کو پہچانو بچوں، انڈرسٹینڈ یور سیلف کہ ہم کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں دنیا میں، کیا کرنے آئے ہیں دنیا میں۔ آپ لوگ سپورٹس کے بچے ہو، آپ لوگوں نے یہ ٹریک سوٹس کیوں پہنے ہوئے ہیں، باقیوں نے یہ فوجی وردی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ ہاں ہاں، اچھا ٹھیک ہے، میں تو ان سے ویسے انٹریکٹ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی، پی کا لیسن تھا آپ لوگوں کا، صحیح ہے۔ میں نے کیا سوال کیا؟ ہاں نہیں، اس سے پہلے کیا میں نے بات کی ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو دنیا میں، کیا خیال ہے، بتاؤ پی والے بچے، بتاؤ نا یار۔ ہاں، اللہ کی عبادت کرنے، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں جا کے بیٹھو پھر، کس نے کہا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاء اللہ، بہت ٹھیک بات کی آپ۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا اللہ کی عبادت کرنا ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو جواب بھی آتا ہے لیکن جواب کا مطلب نہیں آتا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بیٹا۔ اللہ کو راضی کرنا، ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا اللہ کو راضی کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اطاعت کرنا۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو، اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، ہر چیز اللہ کی ماننا، ہر چیز، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ اس میں تو میں مان جاتا ہوں، اس میں میں نہیں مانتا ہوں۔ اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں، اور اگر پک اینڈ چوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بچے جس نے تلاوت کیا، اب حافظ ہو بچہ؟ کس نے تلاوت کی؟ کس نے تلاوت کی؟ ماشاءاللہ، اب حافظ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بنو اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارے سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں تم پک اینڈ چوز کرتے ہو، تم اپنی کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہو۔ آگے کیا ہے حافظ صاحب؟ حفظ کا امتحان، ماشاءاللہ۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے سورہ نوح کی تلاوت کی، بہت پیاری تلاوت کی، مطلب بھی آتا ہے؟ آپ کا نام کیا بیٹا جس نے تلاوت کی؟ حافظ عثمان۔ مطلب بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بچوں قرآن کا مطلب بھی تو سیکھو نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کچھ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ یعنی ہم سے خطاب ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کی کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ تو ہم نے کیا بات کی؟ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل آگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ایسا کرے گا، جو پک اینڈ چوز کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو اس کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے ہوگا؟ پک اینڈ چوز، یہ بات مان لو، یہ نہ مانو،
نماز پڑھ لی لیکن جھوٹ بھی بولا، روزے رکھ لیے لیکن غیبت بھی کی لوگوں کی، 2 لوگ بیٹھ کے تیسرے کی باتیں کر رہے ہیں، 3 لوگ بیٹھ کے چوتھے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، آ کے اسلامک سٹڈیز بھی پڑھ لی اور پھر بیٹھ کے فون کے اوپر کوئی غلط چیز بھی دیکھی بے حیائی کی، کوئی ڈرامے دیکھ لیے بیٹھ کے بے حیائی کی چیزیں دیکھی۔ یہ پک اینڈ چوز ہے بچوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت سخت بات ہے، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں ذلت ہوگی، ڈسگریس ہوگی، اور قیامت کے دن تو اشد عذاب ملے گا۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایک المیہ ہے، صرف نوجوانوں کا نہیں ہے۔ لوگ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، غلط چیز بھی دیکھ رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، غصہ بھی قابو میں نہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے بچوں، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت، عبادت کا مطلب اللہ کی رضا یعنی اطاعت، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کی رضا بچوں ملتی ہے جب ہم کمپلیٹ پیکج کو لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو، پک اینڈ چوز مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم پورے مسلمان ہو، پورے کے پورے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ تو سب کو آنا چاہیے۔ اللہ کا خوف۔ کیا کریں خوف سے؟ کانپتے رہیں، ڈرتے رہیں، کیا کریں؟ کیا ہوگا خوف سے؟ بالکل ٹھیک جواب ہے، میں آپ کو وہ نہیں کر رہا۔ کوئی اور بتائے خوف سے کیا ہوگا؟ جی بیٹا بتاؤ۔ ہاں وہی بات، اللہ کی جو بات، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچ جائیں۔ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت یا رغبت۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت کا شوق ہوتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے انسان۔ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، کئی مسلمانوں کو میں نے کہتے سنا ہے کبھی تو جائیں گے نا جنت میں کیونکہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندو جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں جا سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں جا سکتے، اتنی خطرناک جگہ۔ تو جہنم کا خوف ہے، جنت کا شوق ہے۔ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں نا وہ انسان شوق میں کرتا ہے، جنت کے شوق میں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے شوق میں کرتا ہے۔ اچھے اعمال کی کوئی اگزامپلس دو۔ کیوں بچوں؟ پیچھے والے بچوں کوئی اچھے اعمال؟ زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، اور کسی کی مدد کرنا۔ ماشاءاللہ جی بیٹا، اللہ کی، ہاں لوگوں کی مدد کرنا، ٹھیک، اور بیٹا ہاں سچ بولنا۔ ماشاءاللہ، میں نے پہلے 4 پہ اس لیے مسکرایا کہ یہ سب عبادات ہمارا نا ایک المیہ ہے، ہم اعمال کو صرف عبادات تک محدود رکھ دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ سچ بولنا، عیادت کرنا لوگوں کی مدد کرنا، آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا، یہ اچھے اعمال ہیں۔ اور ظاہری بات ہے نماز پڑھنا، لیکن میں جب نماز پڑھنے کی بات کرتا ہوں نا میں فرض نماز کی بات نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ رمضان کے روزوں کی میں بات نہیں کرتا، زکوٰۃ کی میں بات نہیں کرتا، حج کی میں بات نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ کوئی کمال کی بات ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ کوئی کمال نہیں میں کر رہا، یہ تو میرے اوپر فرض ہے بچوں۔ بلکہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، نفل اگر چھوڑتے تو گناہ ہوگا؟ بتاؤ بچوں، نہیں ہوگا۔
تو اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ اچھا عمل ہے. میں رمضان کے علاوہ روزے رکھتا ہوں، یہ اچھا عمل ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، نہیں دوں گا تو گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر میں ویسے اس کے علاوہ کسی کی مدد کروں، چیریٹی کروں، یہ اچھا عمل ہے. فرائض تو فرائض ہے، فرائض نہ کرنا تو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے کمال ہوئی میں نے آج 5 وقت کی نماز پڑھی، بلکہ نہیں پڑھتا تو گناہ ہوتا. رمضان کا کسی نے روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، یہ تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر دیا اس نے بندے نے. تو دو باتیں ہیں، اچھے اعمال کرنا وہ ہوتا ہے محبت میں، اور گناہ انسان چھوڑتا ہے جنرلی خوف سے. او مائی گاڈ، گناہ کیا میں نے، کوئی غلط چیز دیکھ لی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. بندہ ڈر جاتا ہے، اگر غلط چیز دیکھوں گا تو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے مجھے عذاب ہو جائے. ٹھیک، تو تقویٰ ہوتا ہے، آپ نے کہا اللہ کا ڈر، اور کسی نے کہا کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، ایگزیکٹلی یہ تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو. تقوی کا لغوی معنی بھی کسی چیز کو چھوڑنے کا ہوتا ہے. اتقوا المحارم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حرام چیزیں ان کو چھوڑ دو. اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ. گناہوں کو چھوڑ دو. تو تقویٰ چھوڑنا، کیا چھوڑنا؟ گناہوں کو چھوڑنا. گناہ کیسے جنرلی چھوڑے جاتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. تو اسی لیے کچھ ترجمہ تقوی کا اللہ کا ڈر بھی کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ترجمہ ہے. لیکن اللہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان کو چھوڑنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا، ایک چیز ہے نیک اعمال کرنا. جنت میں داخلے کا کون بتائے گا جنت میں کیسے داخل ہو؟ کیوں بچوں؟ جنت میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1، پہلا سٹیپ، بچوں پیچھے والے بچے بتائیں. جی نہیں، پہلی چیز بتاؤ. نہیں، پہلی چیز نہیں، پہلی چیز ایمان. ایمان، ایمان ہو. ایک اللہ پہ ایمان، سارے نبیوں پر ایمان، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن ایمان. یہ نمبر 1 ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشنز ہے. اس کے بعد نمبر 2 فرائض، سارے فرائض. ٹھیک، بالکل ٹھیک بات کہی. 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا. ٹھیک ٹھیک. اور نمبر 3 سارے فرائض، واجبات بھی فرضی ہوتے ہیں. نمبر 3 گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا. یہ طریقے ہیں جنت میں انٹری کے، بغیر ڈیٹور کیے ہوئے، بغیر جہنم سے آئے ہوئے. ایمان، فرائض، گناہوں سے بچنا. جبکہ فرائض کو چھوڑنا بھی میں نے کہا کہ گناہ ہی ہے. تو اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ گناہوں سے بچنا، تو یہ جنت میں انٹری کا طریقہ ہے بچوں. اللہ نہ کرے جو بچہ فرائض چھوڑتا ہے، جو بندہ انسان فرائض چھوڑتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے، کرپشن کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے، خیانت کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے، اساتذہ کا احترام نہیں کرتا کبیرہ گناہ ہے. بچوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، سیریس بات ہے. ہم اپنے آپ کو جنت کی ڈائریکٹ انٹری سے روک رہے ہیں. میں کسی کو ڈرانے نہیں آیا، لیکن میں صرف ایک ٹیسٹ دینے کے لیے. جہنم کا سب سے کم عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ پاؤں کے نیچے آگ نہیں ہے، انگارے ہیں، ایمبرز، اور اتنے سخت گرمی ہے اس کی کہ اس سے دماغ بوائل ہوگا. معاذاللہ، اتنی سخت گرم ہے. اس سب سے کم عذاب ہے. کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو سیریس بات ہوئی کہ نہ ہوئی کہ میں جنت میں ڈائریکٹ انٹری ہو میری؟ تو کیا بات ہم نے کی جنت کی ڈائریکٹ انٹری کی؟ ایمان اور گناہوں سے بچنا. فرائض کو کرنا بھی گناہوں سے بچنا ہی ہے، میں بتا چکا ہوں.
اب جو اچھے اعمال ہیں نا وہ کیا کریں گے؟ اور اچھے اعمال میں نے بتایا کہ ہم ایکسٹرا اعمال کو میں اچھے اعمال کہہ رہا ہوں، نفل نماز، نفل روزے، نفل چیریٹی، لوگوں کی عیادت، لوگوں کی مدد، یہ اچھے اعمال کی ڈیفینیشنز میں آ رہی ہے۔ اور کوئی بھی اعمال ہو جائے، لوگوں کو بتانا، تبلیغ کرنا، یہ سارے اچھے اعمال ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انٹری تو ہوگی میری، اس سے کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ جی، درجات بلند ہوں گے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، اور سب سے اوپر والا درجہ فردوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس کی فکر کرو، اذا سألتموہ فاسألوا الفردوس، اللہ سے جب مانگو فردوس مانگنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بس مانگتے رہیں، محنت بھی کرو، یعنی وہ جتنے ایکشنز ہو سکتے ہیں، جتنے اچھے اعمال ہو سکتے ہیں اتنے کرو۔ تو انٹرنس کے لیے بچوں ایمان اور گناہوں سے بچنا، پھر درجات کی بلندی کے لیے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے درجات ہوں گے جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، ہر طرح کا عمل، وہ خلق خدا کی خدمت ہو، وہ عبادت، ایکسٹرا عبادت ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بچوں گناہوں سے بچنا لازم ہے جنت میں جانے کے لیے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ داڑھی ٹوپی تقویٰ تھوڑی ہے، یہ کوئی تقویٰ ہے؟ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو صرف ریپرزنٹیشن ہے میری کہ میں مسلمان لگوں، جو کہ بہت بڑی بات ہے، میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات کہ یار یہ بڑا متقی بندہ ہے، دیکھو ماشاءاللہ کتنے متقی انسان ہے، مجھے کیا پتا ہے متقی ہیں کہ نہیں، ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہے، لیکن ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھو تقوی کا ہمارا کرائٹیریا تقوی کا ہے، کسی کی شکل صورت دیکھ کے اس پر متقی کا ٹپا لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی تقوی تھوڑی ہے۔ اس بچی نے حجاب کیا ہوا ہے، دیکھو عبایا پہنتی ہے، حجاب کرتی ہے، وہ نقاب کرتی ہے، کتنی متقی ہے، مجھے کیا پتا متقی ہے کہ نہیں ہے؟ تقوی انسان کے ظاہر سے تھوڑی پتا چلتا، تقوی تو اس کے ساتھ کچھ دن گزارو گے تو پتا چلے گا کہ تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، غیبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لوگوں کو دل دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی، لوگوں کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، زبان میٹھی ہے کہ نہیں میٹھی، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہے کہ نہیں ہے، اس سے پتہ چلے گا تقویٰ ہے کہ نہیں۔ تو بچوں تقویٰ ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے، اٹس ناٹ اے جوک، دس از سیریس اسٹف۔ بد نظروں سے غلط چیز دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، یہ ہے تقویٰ کی ڈیفینیشن۔ تو بچوں جنت میں جانا ہم سب کا شوق ہے، ہمیں جانا بھی ہے، جہنم برداشت نہیں ہو سکتی، تو ایمان پہ محنت کریں، مضبوط کریں اپنے ایمان کو، ایک اللہ کو مانیں، اس کو رب مانیں، اسی پہ توکل کریں، اسی سے دعائیں کریں، نماز اچھی بنائیں، سجدہ اچھا بنائیں، نماز اپنے وقت پہ پڑھیں۔ بچوں آپ لڑکوں کو تو ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی چاہیے، فجر مسجد میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ یس نو؟ سارے؟ سیریسلی؟ تھینک یو بٹن، اس نے سچ بولا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاء تھینک یو۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بچہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے والے بہت کم لوگ ہیں، گناہ کبیرہ ہے پتہ جھوٹ بولنا، وہی بات تقوی ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر جو جھوٹ بولتا ہے۔ بچوں آپ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، لڑکوں کو فجر مسجد میں، باقی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ، یہ ہے اچھا عمل۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن نماز اچھا عمل اس میں کیا ہو جائے گا کہ ہم لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو بچوں تقوی کی فکر کریں ہم سارے کے سارے، پلیز۔ نظروں کی حفاظت آج کل کا سب سے بڑا ایشو ہے، نظر کی حفاظت۔ سوشل میڈیا کے دور میں ہم لوگ زندہ ہیں، ہر چیز ہمارے کلک آف دا بٹن کے اوپر ہے، زبان سے اچھی الفاظ نکالیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ذالک جزاء من تزکا، جنت اس کی جزا ہے جو کہ جس کا دل صاف ہے۔
جس کا نفس پاک ہے، جس کا دل صاف ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت میں وہی جائے گا بس۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے گندگی ہوتے ہیں، نجاست ہوتے ہیں، امپیورٹی ہوتی ہے، فلت ہوتی ہے، بدبو آتی ہے۔ کیا پروف ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے نا، جامع ترمذی کی روایت، جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محافظ فرشتے رکھے ہوئے نا ارد گرد، پتہ ہے ہماری گارڈ کر رہے ہیں، ہمارے فرشتے باڈی گارڈز ہیں ہمارے۔ میرے ساتھ ہو بچوں کہ سو گئے؟ بچیاں میرے ساتھ ہیں کہ سو گئی؟ لگتا ہے سو گئی۔ ہمارے باڈی گارڈز ہیں، فرشتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں شیطانی حملوں سے، جو بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جھوٹ بولتا ہے انسان اتنی سخت بدبو آتی ہے اس کے منہ سے کہ یہ فرشتے برداشت نہیں کرتے، 1 میل دور چلے جاتے ہیں، a mile away۔ تو کیا ہوا؟ باڈی گارڈز گئے، جب باڈی گارڈ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر حملے ہوں گے، بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ ہم نے تو خود دعوت دے رہے ہیں بلاؤں کو، مصیبتوں کو، لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ گناہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے بندے کے، وہ انسان کے دل کو گندا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائے گا جو صاف ہوگا، ذالک جزاء من تزکا، صرف جس کا دل صاف ہوگا، نفس پاک ہوگا، صرف وہ جنت میں جائے گا۔ جنت اتنی پیور جگہ ہے، وہاں پہ گندگی تھوڑی آئے گی۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کے ہمسائے میں کسی کا گھر ہے اور وہ اس نے اپنا گاربیج پھینکنا ہے، کوڑا پھینکنا ہے، وہ آ کے یہاں پھینکنا شروع کر دے، کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے آؤ آؤ کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ یہاں پھینک دو، اجازت دو گے؟ کیوں؟ صاف ستھری جگہ ہے، صاف ستھری جگہ میں کوئی اجازت نہیں دے گا کہ یہاں پہ گندی چیز لے کر آؤ۔ اگر کسی کے دل میں گناہوں کی گندگی نجاست ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت میں نہیں آ سکتا۔ یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں، تقوی کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دیکھتے جاؤ جو گندگی دیکھ رہے ہو، بولتے جاؤ جو بول رہے ہو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، مذاق اڑاؤ، بہتان لگاؤ، ادھر کی ادھر کرو، ادھر کی ادھر کرو، لوگوں کو تکلیف دو، اور بس چونکہ میں مسلمان ہوں میں تو جنتی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے بچوں۔ وہ جو آپ کے ساتھ سو گیا بچہ، اس کو جگائیں۔ آ جاؤ بچوں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بچوں یہ سیریس بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ باتیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہمیں یہ باتیں بتا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک ایک گناہ چن چن کر۔ اور جیسے میں نے کہا مصیبتیں بلائیں بچوں نازل ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت تم پہ آتی ہے یہ تم نے خود کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ This is what you have earned yourself with your own hands۔ یہی جو میں نے حدیث سنائی، وہ حافظ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک خاتون میرے پاس ایک دفعہ آئی، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ بلا آ گئی، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار ہمارے یہ ہے، شام کے اذکار ہمارے یہ ہے، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مصیبتیں ٹل ہی نہیں رہی ہیں۔ بس میں نے کہا کہ میں نے ان کو پوچھا نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ نمازیں پڑھتی ہیں، آپ ذکر کرتی ہیں، آپ کی یہ تسبیحات ہیں، 100 دفعہ یہ، 1000 دفعہ یہ، وغیرہ وغیرہ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں جھوٹ بولتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غیبت کرتے ہیں لوگوں کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے سنی سنائی بات آگے کرتے ہیں۔ بس میں نے ان کو تھوڑی سی پوائنٹرز دیے، چپ کر کے سن رہی تھی۔ ظاہری بات ہے آپ مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، شیطان ہمیں تھپکی دیتا ہے، ماشاءاللہ تہجد گزار، اور سارا دن بیٹھ کے لوگوں کی غیبت۔
شاباش ماشاءاللہ، صبح شام کے اذکار اور بیٹھ کر بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں بچوں۔ دنیا کی بھی مصیبت ہے، دنیا کی بھی مصیبت ہے، آخرت تو جو ہے سو ہے۔ دنیا کی بھی ساری کی ساری پریشانیاں اسی وجہ سے آتی ہیں۔ کاش کے سمجھ میں آ جائیں بچوں کو۔ بچوں، پیچھے والے بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے؟ بچوں یہ آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے فائدے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا آپ نے سورۃ نوح کی تلاوت کی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں تھوڑی سی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اے میرے رب کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، جیسے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا، بتا رہا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں دن رات ان کو سمجھاتا رہا، فلم یزدہ دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ تو فرار ہو گئے، وہ تو اور زیادہ بھاگ گئے، میری بات سنی نہیں کسی نے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو میری بات نہ سنے یا سمجھے۔ انہوں نے کہا انہوں نے میری بات سنی نہیں، وہ تو بھاگ گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، یعنی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کچھ لوگ سو جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے، ہم نے نہیں سننا۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ اپنی بات پہ اڑے رہے، اصرار کرتے رہے، نہیں سنوں گا، نہیں مانتا، اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بچوں جو اللہ کی بات نہیں سنتا وہ اللہ سے تکبر کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتا وہ اللہ کے رسول سے تکبر کرتا ہے۔ سیریسلی بہت خطرناک بات ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں زور زور سے پکارا، دعوت دی میں نے اونچی اونچی آواز میں۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان سے اعلان کیا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، چپکے چپکے بھی سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا۔ یا اللہ سبحان، کتنے سال سمجھایا بتاؤ؟ 950 سال سمجھایا، 950 سال۔ کہتے اونچا سمجھایا، چپکے سے سمجھایا، اعلانیہ سمجھایا، الگ میں سمجھایا۔ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے باندھ دیے، وہ بھاگ گئے، سنا ہی نہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے ان کو سمجھایا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، جتنی مرضی گناہ کیے معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ کیوں نہیں سنتے؟ اور اگر تم گناہوں سے معافی مانگو گے کیا ہوگا؟ گناہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا آگے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا تمہارے لیے۔ اللہ کی بات مانو گے، اطاعت کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں دے گا۔ دنیا میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے بچوں؟ استغفار کرنے سے، اللہ سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بات ماننے سے۔ میں تو دنیا کی باتیں کر رہا ہوں اس وقت۔ میں نے کہا کرو استغفار، معافی مانگ لو ابھی بھی، اللہ تمہیں دنیا ہی دنیا دے دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں باغات دے گا، اللہ تمہیں نہریں دے گا، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عظمت نہیں ہے تمہارے اندر، کوئی وقار نہیں ہے تمہیں اللہ کا، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اللہ جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے کھلایا، جو میرے ہر چیز کو چلا رہا ہے، جس کے پاس مجھے واپس جانا ہے ایک دن بہت جلدی، تمہیں اس اللہ کی عظمت ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا تم کو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں
مختلف مرحلوں سے گزار کر تمہیں بنایا. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کس طرح 7 آسمان بنائے لیئرز میں. وجعل القمر فیہن نورا. اس میں چاند کو نور بنا دیا. وجعل الشمس سراجا. اور اس نے سورج کو چراغ بنا دیا. تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو؟ کوئی عظمت نہیں ہے تمہیں اس اللہ کی؟ وہی تو یہ انہوں نے سورہ نوح کی تلاوت کی تو میں نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس پہ بات کرو. واللہ انبتکم من الارض نباتا. اس نے زمین سے کتنے بہترین طریقے سے پھل اگائے، نباتات اگائیں جو ہم کھاتے ہیں ساری چیزیں. انہوں نے سمجھایا اپنی قوم کو تمہیں اس اللہ کی عظمت نہیں ہے. ثم یعیدکم فیہا. اور یاد رکھو تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. اور اسی زمین سے اللہ تمہیں نکالے گا قبروں سے ایک دن بعد. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا، اس پہ چلتے پھرتے ہو. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستے پر چلو. یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ اکبر. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي. کیا دل کی تکلیف تھی اللہ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات نہیں مانی، نہیں سنی میری بات. اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو میری بات نہ مانے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا رب انہم عصونی، میری بات نہیں سنی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اور ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا. لوگوں کی سنتے رہے، اپنے دوستوں کی سنتے رہے. میرے دوست نے کہا کہ تم نے مووی دیکھی ہے لیٹسٹ آئی ہے، ان کی بات سن رہے تھے، میری بات نہیں سنی. وہ جو دو خدیجہ نے کہا کہ حفصہ بڑی بری ہے، میں اس کے ساتھ غیبت میں لگ گئی. میں نے اللہ کی بات نہیں سنی. اللہ نے فرمایا تھا کہ غیبت نہ کرنا. میں تو اللہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان لوگوں کی بات سنی جو آپ جو ان کو نقصان دے رہے ہیں. بس وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. انہوں نے اتنی مکاری سے کام کیا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے ان معبودوں کو مت چھوڑنا. یہ جو سارے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، ان کو مت چھوڑنا، اللہ کو نہ ماننا، اسی کے پیچھے چلتے رہو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. بہت سو کو گمراہ کر دیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. یا اب اللہ کے انہوں نے اب بد دعا کی، یا اللہ آپ بھی ان کو گمراہی میں ترقی دیں. بس یہ نہیں مانتے آپ کی، ان کو چھوڑ دیں ان کی گمراہی. بہت سخت بات ہے. ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں. اب آپ بھی ان کو ہدایت نہ دیں. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ غرق کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آگ میں داخل کیا گیا. یہ جو نہیں مانتے تھے نا اللہ کی، اس کی وجہ سے ان پہ طوفان آیا تھا، ڈوب گئے سارے کے سارے، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اللہ کو چھوڑ کے ان کو کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو بچوں یہ قرآن ہے ماشاءاللہ، آپ نے پڑھا، بچوں سمجھنا بھی چاہیے. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز بچوں، دنیا کی ساری برکتیں گناہوں کو چھوڑنے سے ہوتی ہیں، ساری برکتیں. اور دنیا کی ساری مصیبتیں، مصیبت کی بات کرو یعنی جو عذاب ہوتا ہے وہ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پلیز گناہوں کو سمجھو بچہ. یہ آنکھوں کا گناہ، یہ زبان کا گناہ، یہ کان کا گناہ، یہ 3 چیزیں انسان کے دل کے اندر لے کے جاتی ہیں. ہم نے کیا بات کی تھی؟ جنت میں کون جائے گا جس کا دل کیا کہہ رہے تھے؟ جنت میں کون جائے گا جس کا دل صاف ہو. اور ہم نے کہا گناہ نجاست ہے. دل کے جو 3 انلیٹس ہیں نا، وہ ہے نظر، وہ ہے زبان، وہ ہے کان.
یہ 3 انلیٹس ہیں دل کے. جو انسان غلط چیز دیکھتا ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. جو بندہ غلط چیز سنتا ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. جو بندہ غلط بات بولتا ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے جنت میں جانے سے خود سے. کتنی بڑا ظلم ہے انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ بچے ایسے ہوں، یہ بچیاں ایسی ہوں جو اچھی باتیں کیا کریں، میٹھی باتیں کیا کریں، پیار والی باتیں کیا کریں، محبت کی باتیں کیا کریں، نرمی کی بات کیا کریں، کام کی بات کیا کریں، اچھی بات کیا کریں، اچھی چیز دیکھا کریں، غلط چیز مت دیکھیں. بائیکاٹ کریں ہم لوگ غلط چیز کا. کوئی تو ہو ایسا بچہ، کوئی تو ہو. کہاں ایسے بچے؟ کیوں نہیں ایسے بچے؟ نخلا اسکول تو آ گئے لیکن دیکھ رہے ہیں غلط چیزیں. یہ کیا بات ہے؟ پھر کیا فائدہ ہوا نخلا اسکول آنے کا، اتنے سارے نظام کا کہ آپ لوگوں کی تربیت ہو جائے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں بھیج دیا، سارے اسکولوں کو چھوڑ کے اس کا انتخاب کیا کہ نہیں جی نخلا جائیں گے ہم لوگ کہ میرا بچہ نیک ہو جائے گا. لیکن والدین بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بچہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے. وہ سمجھ رہے بڑا فرشتہ ہے میرا بچہ، نخلا جاتا ہے، میری بچی بڑی نیک ہے ماشاءاللہ، حجاب کرتی ہے، عبایا پہنتی ہے، لیکن غلط چیزیں دیکھ رہی ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بچہ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بتاؤ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. بالکل. آپ کو پتہ ہے نا ایک فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں. کیوں حافظ صاحب قرآن میں کہتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بولو بیٹا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بڑے مکرم لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں. آگے کیا ہیں؟ ہاں بولو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، جو لفظ بھی تم منہ سے نکالتے ہو وہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہے. ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. ایوری سنگل ورڈ وہ لکھا جا رہا ہے. ہر لفظ، ہر لفظ. لوگ احساس ہی نہیں کرتے. کسی سے پوچھو نا نامہ اعمال میں کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں اعمال، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتے الفاظ بھی ہیں. ما یلفظ من قول. ہر بات جو لفظ جو منہ سے نکلتا ہے بچوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن پیش ہوگا یہ نامہ اعمال. یہ جو ہم بند کمرے میں کرتے ہیں لکھا جا رہا ہے. باتھ روم کے اندر جو چیز بندہ کرے گا لکھا جا رہا ہے. دوستوں میں جو کرے گا لکھا جا رہا ہے. اکیلے میں کرے گا لکھا جا رہا ہے. اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ فرشتہ لکھ رہا ہے، بک آف ڈیڈز بن رہی ہے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ووضع الکتاب. نامہ اعمال سامنے رکھ دی جائیں گی. اقرأ کتابک. ایک اور جگہ پڑھو اپنی کتاب. یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، پڑھو اس کو. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ. یہ جتنے جو لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس نامہ اعمال کو دیکھ کے ڈر جائیں گے. ما لہذا الکتاب. یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی بڑی چیز بچی نہیں ہے اس سے، سبھی اس کے اندر ہے. یہ کیسی کتاب؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو بھی کیا ہوگا زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں لکھا پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ تم نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہے. دیکھو پڑھو اپنی کتاب. نامہ اعمال آئے گا اڑتا ہوا اور لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ کے دائیں ہاتھ میں کچھ کے بائیں ہاتھ میں.
جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بندہ لینا نہیں چاہے گا، وہ سمجھ میں آ جائے گی یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، وہ نامہ آئے گا پیچھے سے پکڑایا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ہے نا ایک جگہ ہے، اور ایک جگہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بائیں ہاتھ میں، اور ایک جگہ ہے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے۔ اس کی یہی تطبیق ہے کہ جب وہ نہیں پکڑنا چاہے گا اس کو پکڑا، وہ پیچھے ہاتھ کر لے گا، پکڑایا جائے گا، پکڑو کتاب تمہاری، پڑھو اسے، اقرا کتاب تمہارے لیے کافی ہے یاد۔ اور کچھ لوگوں کو وہ کیا کہے گا، اما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، آگے کیا ہے، ہاں، فسوف یدعو ثبورا، وہ کہے گا وہ موت کو بلائے گا، مر جاؤں میں، اللہ کرے آج مر جاؤں، وہ کہے گا موت، او مائی گاڈ، کیا ہو گیا میرے ساتھ، کہ میں نے کیا کر دیا۔ قرآن ہے بچے، سب قرآن ہے، میں کسی کی کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہوں، میں تو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں، بس کسی کے واقعات، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، میں صرف قرآن بات کر، وہ کہے گا او میں مر ہی جاؤں میں آج۔ اور جس کا نام ہے دائیں ہاتھ میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ کیا ہوگا، ہاں اب اقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا ہاں پڑھو میری کتاب، پڑھو میری کتاب، کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہاں پہ، پڑھو، یہ تو کوئی میں نے کیا دنیا میں اچھے کام کر کے آیا ہوں، پڑھو، ہاں اب اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے یہ مل ہونے والا میرے ساتھ، پڑھو، میں نے اسی کے مطابق تو زندگی گزاری ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب تو عیش ہی عیش ہے، اب تو مزے کی زندگی ہے، اب تو ایسی زندگی ہے جہاں میں خوش ہی خوش ہوں گا۔ یہ بچوں قرآن، یہ زندگی ہے، کیسے سمجھیں اس بات کو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب قرآن کے بعد اور کس چیز پہ ایمان لاؤ گے، میں تو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اور کیا چیز بتائیں تمہیں، اور کیا بتائیں، کوئی کہانیاں سنائیں تمہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اور کون سی باتیں بتائیں تم کو؟ اگر قرآن پہ ہی کوئی ان کی سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی کسی، کیوں بچوں؟ تو کیا کریں، کیا کرنا چاہیے بتاؤ؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے بچوں، یہ بچوں کو، بیٹا میری ادھر دیکھو، ادھر کیا کریں، اپنے اندر سارے لوگ نا بیٹھ کے اپنے اندر غور کریں، سارے لوگ، اور ہم نے بہت آنیسٹی کے ساتھ بغیر اپنے آپ کو دھوکہ دیے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کیا غلطی کر رہا ہوں، عقل مندی یہی ہے۔ یہ سب سے میں باتیں کروں، اللہ کرے کہ بڑے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف چھوٹوں سے باتیں ہو رہی، میں تو اپنے آپ سے بھی باتیں کروں۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اور ہر بندہ غلطی کر رہا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے یہاں پر، میں بھی 10,000 غلطیاں کرتا ہوں، میں اپنے آپ کا محاسبہ کروں میرے سے کیا غلطی ہوتی ہے، میرے سے کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، استغفر اللہ، میرے سے کبھی غیبت ہو جاتی ہے، استغفر اللہ، میرے سے کبھی میں سڑک پہ چل رہا ہوں میری بد نظری ہو جاتی ہے، کسی لڑکی پہ نظر پڑ جاتی ہے، استغفر اللہ، میں کبھی سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں پہ کوئی بے حیائی کی چیز پہ نظر پڑ جاتی ہے، استغفر اللہ، میں لوگوں کا دل دکھاتا ہوں، استغفر اللہ، میں غیبت کرتا ہوں، استغفر اللہ، اور کیا ہوتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، استغفر اللہ، لوگوں کو وقت دیتا ہوں وقت پہ پہنچتا ہی نہیں ہوں، استغفر اللہ، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب گناہ ہے، امانت میں خیانت، استغفر اللہ، RSVP کرتا ہوں لوگوں کو کہ میں آؤں گا کل آپ کے فنکشن پہ اور آتا ہی نہیں ہوں، استغفر اللہ، لوگ اس کو کوئی خیر سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے، وعدہ کیا نا، RSVP کیا ہوتا ہے، RSVP کا مطلب ہوتا ہے میں آؤں گا، میں نے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں، آؤں گا، لوگ آتے ہی نہیں، استغفر اللہ،
10 بجے کا ٹائم دیا تھا 11 بجے آ رہے ہیں. استغفر اللہ. کسی کو تکلیف دی میں نے؟ استغفر اللہ. میں گند مچاتا ہوں، باتھ روم جاتا ہوں اور وہاں گند مچا کے آتا ہوں، استغفر اللہ. یہ کیا گناہ ہوا؟ بتاؤ یہ کیا گناہ ہوا؟ یہ کیسا گناہ ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے جب گند مچایا، جو میرے بعد جائے گا اس کو میں نے تکلیف دی کہ نہیں دی؟ تو کسی کو تکلیف دینا تو کبیرہ گناہ ہے. استغفر اللہ. میں نے چیٹنگ کی، استغفر اللہ. تو اپنا محاسبہ کریں سارے کے سارے. میں بے حیائی کی باتیں کرتا ہوں، استغفر اللہ. بے حیائی کی باتیں سنتا ہوں، استغفر اللہ. یہ سارے ہم لوگ استغفار کریں. سارے بدگمانیاں کرتا ہوں لوگوں سے، بدگمانیاں کرتا ہوں. ایک دن میں کھڑے ہو کے، میں نے بتایا نا جنرلی میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، تو گلا سوکھ کیا، میں نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا. تو میں نے پوچھا بچوں سے ہی بات کر رہا تھا یونیورسٹی میں نے کہا کون کون کس کو میرے بارے میں بدگمانی آئی کہ اس نے کھڑے ہو کے پانی کیسے پی لیا؟ تو کچھ بچے سچ بولتے ہیں نا، بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک دو بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمارے دل میں بدگمانی آئی. میں نے کہا میں نے پتا اس وقت کیوں یہ بات پوچھی ہے، کیونکہ اگر یہ بدگمانی آپ کے دل میں رہے گی نا، تب آگے کی بات میری نہیں سنو گے، اب نہیں سنو گے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے. عموم بیٹھ کے پینا، کبھی ضرورت ہو جائے، اب میں جاؤں کرسی ڈھونڈ لوں، وہاں جا کے بیٹھوں، پھر پانی پیوں، تو بیان دے رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت کے وقت سنت ہے. ترمذی میں روایت ہے اس کی، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اس سے پی لیا. تو میں نے کہا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بدگمانی ایک کبیرہ گناہ ہے. ان بعد الظن اسم، اللہ تعالیٰ فرمایا کچھ گناہ ہوتے ہیں. کون سے والے؟ بدگمانی والے. بدگمانی گناہ ہے. لوگ احساس ہی نہیں کرتے، ایسے بدگمانیاں کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. ایک طریقہ آیا بیٹھ کے کھانا کس طرح، ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک ٹانگ بچھا کے سیکھ لیا. یہ سنت ہے. کسی اور کو دیکھتے ہیں نا کسی اور طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کو سنت ہی نہیں آتی. اب آپ کے علم کی کمی ہے، لیکن بدگمانیاں کر رہے ہیں، یہ ایسا یہ ویسا. استغفر اللہ. یہ تو معاشرے کے مسائل ہیں ہمارے. اپنا محاسبہ کریں ہم سارے کے سارے کہ میرے اندر کیا کیا گناہ ہے. اس کے بعد بچوں ایک ایک گناہ کو زندگی سے نکالیں. دنیا کی ساری خیر برکت بچوں اسی سے آتی ہے. ساری خیریں ساری برکتیں اسی سے آتی ہیں. آج کل کے بچوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے، نوجوان بچوں کے دلوں میں. بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں میں جینا نہیں چاہتا. بچیاں کہتی ہیں میں ہر وقت دل چاہتا ہے روتی رہوں بیٹھ کے کونے میں. کوئی بچی کہتی ہے کہ جی میں اداس ہے، ہر وقت دل اس کا اداس ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. زندگی کی ساری نعمتیں ہیں پھر بھی اس کو اداسی ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، بلیڈ لے کے کاٹتے ہیں. اس لیے کاٹتے ہیں کیونکہ اس کو اس پہ سکون ملتا ہے، کیونکہ دل میں کوئی سکون نہیں ہے. یہ میں حقیقت حال بتا رہا ہوں. نوجوانوں کی کہاں گیا سکون دل کا؟ اس لیے کیونکہ دیکھ رہے ہیں گند بلا صبح شام. راتوں کو سوتے نہیں ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں. اس سے دل میں بے سکونی آتی ہے میرے بچوں. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا. ابھی ہم طارق روڈ سے آ رہے ہیں، ساری بند پڑی ہے. 11 بج رہے ہیں اور طارق روڈ بند پڑی ہے اور کھلے گی 2 بجے. اور یہ سارے تاجر کیا کر رہے ہیں؟ صبح کو سو رہے ہیں. اب ان کے دل میں کوئی سکون آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. اگر یہ سو رہے ہیں دن کے وقت اور رات کو اٹھ رہے ہیں، کوئی سکون نہیں آ سکتا بچوں. یقین جانو اللہ نے ہماری مشین ایسی بنائی نہیں ہے، رات سونے کے لیے صبح کام کے لیے. یہ ہماری مشینری سے ہی کام کرے گی تو ہمارے اندر سب ٹھیک ہوگا نا. تو بچوں پلیز، دنیا کی ساری، میں آخرت کی بات تو میں کر چکا. میں نے آخرت کی بات یہ کی بچوں جنت کے داخلے کے لیے ہمیں لازم ہے ہر گناہ سے بچیں، ہر گناہ سے بچیں. نظر کے، زبان کے، کان کے، ایون شرمگاہ کے گناہوں سے بچیں، ورنہ بہت خطرہ ہے بچوں. اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی میں کہہ رہا ہوں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ اس بستی کے لوگ، اس ٹاؤن کے لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیتے، اللہ فرماتے ہیں میں آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتا، برکت ہی برکت ہوتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، اللہ فرماتے گناہ چھوڑ دو، میں تمہیں نکال لوں گا اس میں سے، میں نکال لوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دوں گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہ چھوڑ دیتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو بچوں انشاءاللہ سب سے پہلی چیز توبہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج سب توبہ کریں بچوں، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ توبہ کر کے اٹھیں، بچے بھی، بچیاں بھی، ٹیچرز بھی، استاد بھی، اور معلمین بھی اور معلمات بھی۔ مجھے کہا گیا سب سے بات کریں، اور میں بھی توبہ کر کے اٹھوں، یہ کیمرہ مین بھی، مائک والے لوگ بھی، سارے لوگ ہم انشاءاللہ آج توبہ کر کے اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ پی ای والے لوگ بھی اور یہ وردیوں والے لوگ بھی، ٹھیک کریں گے نا انشاءاللہ۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ I'm sorry، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیں اور آئندہ نہیں کروں گا، بس اتنی سی بات، آئندہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، غلط چیز نہیں دیکھوں گا، لوگوں سے پیار سے بات کروں گا، بدگمانی نہیں کروں گا، وغیرہ 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 نہیں کروں گا۔ سب توبہ کر لیں بس انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے توبہ کے بدلے میں؟ کیا ہوگا؟ معاف کریں گے، اور پتہ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، یہ تو دور جا رہا تھا، میری اطاعت نہیں کر رہا تھا، میری بات نہیں مان رہا تھا، مجھ سے دور جا رہا تھا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا زندگی میں؟ پھر کیا خیال ہے توبہ کر لیں گے تو نکلے گا کہ نہیں؟ نکل سکتا ہے نا؟ تو پھر جب نکل جائے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر توبہ کر لیں گے، استغفر اللہ، اوہ جھوٹ نکل گیا زبان سے، اوہ غیبت ہو گئی، اوہ غلط جگہ نظر پڑ گئی، استغفر اللہ، غلط چیز دیکھ لی، استغفر اللہ، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر چلنا شروع ہو جائیں گے، ہے نا؟ اگر باہر روڈ سلپری ہو اور کوئی گر جائے تو کیا کہ اب میں گر گیا ہوں، یہی زندگی گزارتا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہی سوتا ہوں، یہی جاگتا ہوں، یہی کھاؤں گا، کیا خیال؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے نا؟ بابا کھڑے ہو جاؤ، کپڑے گندے ہو جائیں دھو لو، نہا کے چینج کر لو، پھر چلو۔ پھر سلپری ہے، پھر گر گیا، اب کیا کریں؟ اب تو گڑبڑ، اب تو دوسری دفعہ گرا ہوں، اب تو اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہی زندگی گزارتے ہیں سڑک کے اوپر۔ یہ بھی بیوقوف ہے، جتنی دفعہ گرو گے اتنی دفعہ اٹھ جاؤ بابا، پھر نہا لو، پھر کپڑے بدل لو، یہی عقل مندی ہے نا؟ تو زندگی میں جتنی دفعہ غلطی ہو جائے گی، جتنی دفعہ سلپ ہو جائیں گے، جتنی دفعہ نظریں سلپ ہو گئی، زبان سلپ ہو گئی، کان سلپ ہو گئے، شرمگاہ سلپ ہو گئی، کچھ بھی سلپ ہو گیا، پھر کھڑے ہو جائیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ یہ طریقے، یہ ہے تواب، ان اللہ یحب التوابین، بار بار توبہ کرتا ہے یہ بندہ، جب بھی گرتا پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہوں اللہ I'm sorry، یا اللہ معاف کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تو محبت کرتا ہوں اس بندے سے، اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، مجھے حساب دینا ہے، نامہ اعمال بن رہا ہے، قیامت آنے والی ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ،
آپ بھی توبہ کرو انشاءاللہ، سب لوگ کریں، بچے بھی بچیاں بھی، کوئی نہیں آج اٹھے بغیر توبہ کرنے کے، کریں گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو، ہم تو ابھی کریں گے انشاءاللہ، یعنی ابھی فوراً، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں اٹھے یہاں پہ بغیر توبہ کے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں یہ بچے جو ہے نا نخلا سے جو نکلے اتنے زبردست ہوں، آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر سارے بچے جو ہے نا نخلا میں آنے کی کوشش کریں گے، نخلا کی آپ مارکیٹنگ کرو گے چلتے پھرتے ہوئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو خوش رکھے۔ کسی کو بھی سوال ہے؟ 2-4 منٹ سوال لے سکتا ہوں۔ کسی کو بھی سوال ہے بچوں؟ جی سر۔ بچوں پلیز، بچوں بات بار بار گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں استقامت والی کیفیت جو ہمیں آنی چاہیے نا، ایک ٹپ دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم بار بار اس میں استقامت حاصل کرتے رہیں، گناہ سے معافی مانگ کے پھر اس سے کہہ کریں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ ہم اس کو جمع کیسے رہیں؟ توبہ کر لی، اب توبہ پہ جمع کیسے رہیں؟ اس کے لیے 2-3 چیزیں، ایک ٹپ نہیں میں 2-3 دیتا ہوں لیکن سمپل ہے۔ سب سے پہلی بات تو بچوں، یہ سارے لوگ سب سے ایک اچھی صحبت میں رہو، دوست اچھے بناؤ بچوں۔ ہم سب کی ایک جو ماحول ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اچھے دوست کہاں سے لائیں؟ سارے بدماش ہیں۔ لیکن آج سب نے توبہ کر لی، آج سارے اچھے بن گئے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ تو اچھی دوستی، اچھے دوستوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھے دوست یاد کراتے ہیں انہیں، اچھے دوست یاد کراتے ہیں۔ نماز پڑھی تھی صبح فجر کی، آج سوتا رہ گیا، چلو قضا کر لو جلدی سے اور کل سے نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو یاد کرا رہے ہیں۔ اگر کوئی دو غیبت کرنے لگے، حفصہ اور خدیجہ جو ہے وہ عائشہ کی غیبت کرنے لگے، تو مریم کہے گی حفصہ یہ تو غلط بات ہو رہی ہے، ہم تو غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تھینک یو مجھے یاد کرانے کا، بالکل ٹھیک بات کی، استغفر اللہ۔ میں نے خاص طور پہ بچیوں کا نام لے کے غیبت کی بات کی ہے نا، مثال بچیوں کے دی ہے۔ بچیوں کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ اگر باتیں نہ کرے تو تھک جاتی ہے، وہ اتنی دیر سے چپ کر کے بیٹھے رہنا، وہ اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ بچے بھی پیچھے نہیں ہیں آج کل ماشاءاللہ، مجھے پتا ہے، میں یار آتا، بچے بھی آج کل پیچھے نہیں، کہتے ہیں ہم پیچھے کیسے رہ جائیں، ہم تو لڑکے ہیں، ہم لڑکیوں سے پیچھے رہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں یہ زبان نہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنی ہے۔ anyway بات سے میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں۔ اچھی صحبت یہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں یہ باتیں سنتے رہنا چاہیے۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اللہ نے فرمایا کہ 4 رکعت نہ پڑھو میرے لیے، 2 پڑھ لو، لیکن بات سن لو، میری خطبہ سن لو۔ کتنی بڑی بات ہے، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن ساتھ میں کوئی بات سن لو، جو ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جاتے ہیں آخری مومنٹ جب عربی کا خطبہ ہونے والا ہوتا ہے، عربی ہمیں آتی نہیں ہے، تو چلو ٹک مارک لگ گیا، جمعے کی نماز ہو گئی، جبکہ پورا ایک بیان ہوتا ہے ہمارے لیے، اس کو سننا چاہیے، ہفتے میں 1 دفعہ بات سننی چاہیے کم از کم، تو بات سنتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 3 بچوں، اللہ کا استحضار رکھنا ہر وقت، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح و شام نماز اچھی کریں اور صبح و شام سمجھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کیا ہے؟ اب سوچیں کہ کوئی بچہ ہے، اس نے کوئی غلطی کر دی، سنو میری بات بچیوں، کہ کسی نے کوئی غلطی کر دی، کس نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، والد صاحب ناراض ہیں، وہ کہے گا آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، کیا خیال ہے؟ والد کہے گا گلے لگائے گا، بہت ناراض ہو جائے گا۔ ہمارا یہ حال ہے، آمین، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے بچوں۔ اسی لیے مشائخ نے کہا ہے کہ ہماری استغفار ایسی ہے کہ ہماری استغفار پہ استغفار چاہیے،
کہ ہمیں استغفار کریں، ہم کیسے استغفار کریں؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سمجھ کے اللہ کا ذکر کرنا. یقین جانو صرف مسنون اذکار کریں نہ سمجھ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں سمجھ کے کریں نا، یقین جانو اللہ کی یاد آ جائے گی ہر وقت. اور اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے گی. اللہ کی یاد، ہر وقت کی یاد، ہر وقت کی یاد، ہر وقت کی یاد. یہ 3 چیزیں کر لیں، اچھی صحبت، یہ باتیں سنتے رہنا اور اللہ کو یاد رکھنا، انشاءاللہ استقامت رہے گی. گریں گے لیکن پھر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے آپ نے ایک ٹپ مانگی تھی، میں نے 3 مانگی کیونکہ یہ تینوں ملتی، اس کو ایک کمبینیشن ہے اس چیز کا. اور کوئی بات بچے، ایک آدھ بات اور انشاءاللہ. جی بیٹا. ہمارے اسکول میں لاسٹ ایئر تو ابھی ہم یہاں سے کر کے کالج بھی جائیں گے، لیکن یہاں پر اچھے کالجز نہیں ہیں، ہمیں مالیاتی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، تو ہم کو کالجز میں ماحول ہاں بہت اچھا سوال ہے کہ کوئی کالجز میں کوئی ماحول ہی نہیں ہے تو بچیاں اور بچے بھی، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب کے لیے برابر ہیں. غلط ماحول تو غلط ماحول ہے، تو ہم آج کیسے جائیں؟ بچوں یہی ٹپس جو ہے نا میں آپ کو وہیں پہ وہاں پہ بھی دیتا ہوں. یہ جو 3 ٹپس دیے نا میں نے آپ کو، اگر اپنے آپ اس کو باندھ لو گے نا اپنے ساتھ تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کی حفاظت اللہ کی مدد سے کر سکتے ہو. اچھا ایک چوتھی ٹپ جو میں دینی چاہیے تھی وہ تو دی نہیں میں نے، اور لیکن وہ میں اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ میں زیوم کر رہا ہوں کہ سارے لوگ وہ کریں گے، لیکن مجھے کرنی چاہیے تھی، اور وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے حفاظت مانگیں. اللہ کی حفاظت، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے بچوں؟ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں کیا ہم لوگوں نے. وہ نوجوانوں کا واقعہ ہے، وہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے. پھنس گئے تھے نا ایک گناہ کی دعوت پہ، ہے نا. ایک عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، کیا کہا انہوں نے؟ قالا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. فوراً اللہ سے مدد مانگی، اللہ میری مدد کر دے، اللہ مجھے بچا لے، معاذ اللہ، اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں. دعا اللہ سے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اچھی صحبت اور بات سنتے رہنا، اور تیسری بات کیا کہی تھی؟ ذکر کرنا صبح شام اور دعا کرتے رہنا. اور بچوں اپنی قدر پہچانو، ہر جگہ اپنی لمٹس کو سمجھو. مخلوط ماحول ہوتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، وہ اپنی قدر پہچانو. ہم صرف ہم مسلمان ہیں، ہماری لمٹس ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو بچی یا بچہ آف کورس آگے پڑھنا چاہتا ہے، اس کو اگر انشاءاللہ لمٹس کے اندر رہے گا نا. بچوں حجاب کا مطلب سمجھو. حجاب کا کیا مطلب ہے؟ باتیں کر رہے ہیں تو میں تو آپ بچیوں سے بات کر رہا ہوں اور بچیوں سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. حجاب کا کیا مطلب ہے؟ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتا دو، بچیوں کو تو نہیں آتا. حجاب کا لغوی معنی ہے بیریئر کا. بیریئر لغوی لنگوسٹک معنی ہوتا ہے بیریئر. بچیاں سکارف کر لیتی ہیں، عبایا بھی پہن لیتی ہیں، کچھ نقاب بھی کر لیتی ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا میں کیوں کر رہی ہوں. ایک یونیورسٹی میں گیا، ایک بچی نے عبایا پہنا ہوا تھا، سکارف پہنا ہوا تھا، سو کالڈ حجاب کیا ہوا تھا، اور وہ ایک لڑکے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا اس بچی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حجاب کیا ہوتا ہے. شی ڈزنٹ نو. بچیاں حجاب کرتی ہیں، سکارف پہنتی ہیں، اتنا میک اپ کر کے آئی ہوتی ہیں. اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے حجاب کیا ہوتا ہے. اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو سکارف کر کے اور اپنے چہرے کو ہائی لائٹ کر کے اس کو میک اپ کر کے اور اٹریکٹ کر رہی ہے لوگوں کو. یہ تو الٹا کام کر رہی ہے. تو بچے اپنے لمٹس پہچانو، میری لمٹس کیا ہیں، اور ان لمٹس کے اندر رہو. اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ان ساری چیزوں کو مل کے کرو گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی. ورنہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں فتنے میں پڑھ جاؤں گا یونیورسٹی میں جا کے، لڑکوں کو تو پڑھنا ہی، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے،
لیکن اگر کوئی سمجھے کہ میرا ماحول نہیں ملے گا اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گی تو ٹھیک ہے آن لائن کچھ پڑھ لے گا، یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن یہ ہر بندے کی اپنا ڈیسیژن ہے۔ لیکن جو بندہ جائے گا یونیورسٹی میں اس کو میک شور کرنا ہے کہ ان چاروں چیزوں کو میں نے بتایا ہے اور اپنی لمٹس کو پہچان کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے انشاءاللہ اگر رہیں گے تو اللہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یہ اسکول والوں نے جو انتظام کیا اس پہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ یہ بچے یہ بچیاں یا اللہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہمارا کل ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کو گناہوں سے بچائیے، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ ایمان کے نور سے، نیک اعمال کے نور سے یا اللہ منور کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا لیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں میرے مالک، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارے اخلاق ایسے ہوں، ہماری زبان ایسی ہو، ہماری نظر ایسی ہو، یا اللہ ہمارے کان ایسے ہوں، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ آپ کی رضا بن جائے میرے مالک، آپ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ یا اللہ ہماری نماز اچھی کر دیجیے، اللہ ہمارے سجدے اچھے کر دیجیے، ہمارے رکوع اچھے کر دیجیے، ہماری تلاوت اچھی کر دیجیے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما دیجیے، ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ ہم ہر عمل میں، ہر کردار میں، یا اللہ ہر رول میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، بڑوں کا احترام کرنے والے، چھوٹوں سے محبت کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یا اللہ دلوں کو صاف رکھنے والے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے۔ یا اللہ ان بچوں کو قبول کر لیں، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں، اس اسکول کو قبول کر لیں، یہاں کے اسٹاف کو قبول کر لیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے، امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ امت بہت پریشان ہے غزہ میں، باقی جگہوں پہ، یا اللہ سب کی نصرت فرما دیجیے، سب کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ جب بھی آپ کے پاس آنے کا وقت ہو یا اللہ معاف کر دیجیے گا، یا اللہ مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما دیجیے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ قبر کی اور آخرت کی تمام منازل کو آسان کر کے بلا حساب کتاب یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے کے اپنے سائے میں جگہ دے کے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دیجیے گا اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا۔ ربنا زدنا علما یا کریم، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اللہ ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں گھروں کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔